اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، لے کر حاضر ہیں پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام۔ جی پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام شروع ہو چکا ہے ہمارا اسلام۔ آپ سب کو پروگرام ہمارا اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارے اسلام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جن کے ذریعے کوشش کی جاتی ہے کہ آپ تک دین اسلام کی معلومات کو، آپ تک دین اسلام کی نالج کو پہنچایا جائے۔ تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ بچے ہی بچے اور مقابلے کی صورت میں، کھیل کی صورت میں، کچھ سوالات اور کچھ جوابات کی صورت میں ہی آپ تک دین اسلام کی معلومات کو پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ پیارے بچے اور مدنی کے ناظرین، روزانہ پروگرام میں آپ سے ایک سوال کیا جاتا ہے جس کا جواب آپ نے کال کے ذریعے دینا ہوتا ہے۔ پیارے بچے اور مدنی کے ناظرین، آج کا سوال یہ ہے، بتائیے سورہ یاسین قرآن پاک کے کون سے پارے سے شروع ہوتی ہے؟ سورہ یاسین قرآن پاک کے کون سے پارے سے شروع ہوتی ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور مدنی کے ناظرین پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود گئے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود گئے، سلطان دو جہان پر سب کا درود گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ پیارے بچوں اور مدنی کے ناظرین، ہم سب نے مل کر درود پاک پڑھا۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ ایک بہت ہی پیاری فضیلت میں آپ کو سناؤں گا۔ پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ شوق اور محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ دن میں اور 3 مرتبہ رات کو مجھ پر درود پاک پڑھے، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ پیارے بچوں اور مدنی کے ناظرین، کتنا ہی پیارا عمل ہے، کتنا ہی مبارک عمل ہے اور کتنا ہی آسان عمل ہے۔ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ شوق اور محبت کے ساتھ مجھ پر 3 مرتبہ 3 مرتبہ دن میں اور 3 مرتبہ رات میں درود پاک پڑھے اور تو اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے۔ تو پیارے بچے اور مدنی کے ناظرین، درود پاک پڑھنا ایک تو ویسی آسان عمل ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں بھی ہوں درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اور کتنی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد یہ ایک درود پاک اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دوسرا درود پاک ہو جاتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت اپنائیں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرٹس مدنی کے ناظرین، پروگرام کو لے کر چلتے ہیں آگے اور بڑھتے ہیں ٹیم اے اور ٹیم بی، دونوں ٹیمیں تیار ہیں، دونوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوگا، کچھ سوالات ہوں گے، کچھ جوابات ہوں گے۔ بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان سوالات۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ جی پیارے بچوں اور کرٹس مدنی کے ناظرین، سیگمنٹ ہے آسان اور سوالات ہوتے ہیں ٹیم اے اور ٹیم بی سے۔ کون آئے گا بھائی مائک لینے؟ پہلے تو مائک لینے آ جائیں۔ جی پہلا سوال ہے ٹیم اے سے، بتائیے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا رنگ کیسا تھا؟ کون بول رہا ہے؟ بتائیں، مائک میں بتائیں۔ بلو۔ بلو، دیکھ لیں، آپ بتائیں بھائی۔ بلو۔ بلو، جی ایک منٹ ہاں، سادہ رنگ تھا۔ سادہ رنگ تھا، جی گوڑا۔ جی گورا۔ گورا۔ اب تین نے بولا، دو نے بولا بلو، ایک نے بولا سادہ، ایک نے تین نے بولا گورا، کیا کریں؟ گورا۔ پیارے بچوں اور کرٹس مدنی کے ناظرین، چلیں جسم کا رنگ ایک تو بلو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ بلو ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب تین چیزیں بچتی ہیں، یا تو سادہ ہوتا ہے، بلکہ سادہ بھی نہیں، یا تو گورا ہوگا، یا ساولا کلر ہوگا، یا پھر گندمی کلر ہوگا، ٹھیک ہے، تین چار قسم کے آتے ہیں۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ گورا کلر جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا تھا۔ ماشاءاللہ ٹیم اے والوں کا جواب درست ہے۔ اگلا سوال، بتائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سے ملک کی چادر پسند تھی؟ جی بھائی۔ یمن۔ یمن کی، جی یمن کی۔ یمن کی، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں؟ یمن کی۔ یمن کی، جی یمن کی۔ اور بھی تو اتنے سارے ملک ہیں، یمن ہی صرف؟ جی شام بھی تو ہوتا ہے، عراق بھی تو تھا۔ نہیں۔ نہیں، یمن، جی حبشہ نہیں، مدینہ نہیں۔ نہیں۔ یمن۔ یمن، جی یمن۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یمن کی، یہ یمن ایک ملک ہے، اور یمن کی جو چادر تھی وہ پسند تھی۔ ماشاءاللہ جواب درست ہے۔ اگلا سوال، بتائیے قرآن پاک میں کس صحابی رضی اللہ عنہ کا ذکر نام کے ساتھ آیا ہے؟ کون سے صحابی ایسے ہیں کہ جن کا ذکر قرآن پاک میں نام کے ساتھ آیا ہے؟ آپشن لینا چاہیں گے؟ کون کون کہہ رہا آپشن چاہیے؟ پھر ایسے ہی بتاتے ہیں خدا بھائی اگر آپشن نہیں چاہیے تو ہنٹ تو کچھ نہیں ملنا علی۔ نہیں 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 نہیں، چلیں آپ بتائیں۔ حضرت زید علیہ السلام۔ حضرت زید علیہ السلام۔ صحابی ہیں؟ حضرت زید رحمۃ اللہ تعالی۔ صحابی ہیں؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ نے کہا حضرت زید رضی اللہ عنہ، اتنے سارے صحابہ ہیں، ایک صحابی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ایک ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ایک ہے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ، ایک ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ، ایک ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ اتنے سارے صحابہ ہیں، ان میں سے آپ نے ایک کا نام سلیکٹ کیا، سوچ لیں غلطی تو نہیں کرے گئی؟ یہ غلطی کوئی پوائنٹ نہیں دلائے گی، اور درست جواب ہوگا تو 2 پوائنٹ ملیں گے، اگر آپشن لے لیں گے تو صرف 1 پوائنٹ کٹے گا، مگر آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ کون کون چاہتا ہے آپشن لینے بھائی؟ ایک، صرف ایک، نہیں چاہیے آپشن؟ چلیں بتائیں بھائی۔ حضرت زید علیہ السلام، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ۔ یہ ایک غلطی ان کو، یا تو یہ ایک سوال کا جواب ان کو یا تو آڑ لے جائے گا یا تو پار ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟
اب آپ کا جواب درست ہے نہیں؟ کون کون کہتا ہے درست ہے بھائی؟ آپ لوگ بھی کہتے ہیں درست ہے بھائی؟ کون کون کہتے ہیں یہاں سے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں کہہ رہا درست ہے. دیکھ لیں سامنے والی ٹیم میں کوئی بھی متفق نہیں ہے. یہ بھی نہیں کرے گا میں نے جو بولا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح ہے. اچھا جلدی بتائیں کیا کرنا ہے. صحیح مان لو اس کو، لاک کر دیں اس کو. انہوں نے جواب دیا حضرت زید رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن کریم میں کس کے ساتھ آیا ہے؟ کس کے ساتھ آیا؟ جن کا ذکر قرآن پاک میں نام آیا ہے، جن کا قرآن پاک میں نام آیا ہے وہ صحابی حضرت زید رضی اللہ عنہ ہیں. اور ٹیم اے کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. اگلا سوال ٹیم بی سے. بتائیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لائف اسٹائل کیسا تھا؟ جی سادہ تھا. سادہ تھا. جی سادہ تھا. سادہ تھا. سادہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لائف اسٹائل ہے وہ سادہ تھا. امیروں کی طرح نہیں تھا، بادشاہوں کی طرح نہیں تھا، بلکہ کیسا تھا؟ سادہ سا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لائف اسٹائل جو رہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ 63 ایئرس کی جو زندگی رہی وہ کیسی رہی؟ سادہ زندگی رہی. ماشاء اللہ. یہاں پر ٹیم اے اور ٹیم بی والوں کا جواب درست ہے. جمعے کے دن خوشبو لگانا کیا ہے؟ جی سنت. سنت ہے یا مستحب ہے؟ سنت. سوچ لیں. جی واجب تو نہیں ہے؟ نہیں سنت ہے. بتائیں خدامہ بھائی. سنت ہے. بتائیں بھائی. سنت ہے. جمعے کے دن خوشبو لگانا سنت ہے. جواب درست ہے. چلیں اب بتائیں کہ بھائی غزوہ معطا کس کے ہاتھوں فتح ہوا؟ جی حضرت خالد بن ولید. سوچ لیں. سوچ لیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتا ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہو سکتا ہے. نہیں یہی ہے. جی سوچ لیں. سوچ لیں. غلطی کریں گے تو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے؟ نہیں چاہیے کوئی پوائنٹ؟ چاہیے. پھر دیکھ لیں. چاہیے نہیں چاہیے؟ جلدی بتائیں. کیا کرنا ہے؟ آپشن لینا ہے یا یہی جواب فائنل کرنا ہے؟ چلیں بھائی بتائیں، آگے بتائیں. حضرت خالد بن عبید. حضرت خالد بن ولید. جی حضرت خالد بن ولید. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے ہاتھوں غزوہ معطا یہ فتح ہوا. جواب درست ہے. اگلا سوال بتائیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے کون سے خاندان سے ہے؟ جی بنو ہاشم. بنو ہاشم سے ہے. جی بنو ہاشم. بنو ہاشم. حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا تعلق قریش کے خاندان بنو ہاشم سے ہے. جواب درست ہے. بتائیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کون سی چیز پسند فرماتے تھے؟ جی ککڑی. جی ککڑی. 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 امام بخاری کون ہے؟ یہ پتہ ہے کسی کو؟ نہیں پتا؟ چلیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ککڑی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ یہ پسند فرمایا کرتے تھے. ماشاء اللہ. جواب ان کا درست ہے. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین قرآن کریم عظیم کتاب ہے. ٹھیک ہے؟ قرآن کریم جیسی کوئی کتاب دنیا میں نہیں ہے. قرآن کریم کے بعد جو سب سے زیادہ اہمیت جس کتاب کو اب دی جاتی ہے وہ ہے بخاری شریف، جو کہ ہے حدیث مبارکہ کی کتاب صحیح بخاری. کیا نام ہے؟ صحیح بخاری کے جو رائٹر ہیں محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ. کون ہے امام بخاری رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ؟ جن کا بھی آپ نے تذکرہ سنا. کون ہے صحیح بخاری کے؟ کون ہے؟ رائٹر ہیں. یعنی انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اور دیگر کئی لوگوں سے حدیثیں جمع کی اور اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں درج کی. اور تقریباً آپ رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے کتنی 2 لاکھ سے زائد حدیثیں یاد ہیں. تو اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے ان کا، تو ہم سب کو ان کے لیے ایصال ثواب بھی کرتے رہنا چاہیے. اور جب بھی ہم حدیث مبارکہ سنیں تو ان کی بھی اہمیت ہمارے دلوں میں بڑھتی رہنی چاہیے کہ آپ رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ ایک عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی کتاب قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ معتبر مانی جاتی ہے، سب سے زیادہ صحیح جو مانی جاتی ہے وہ کتاب آپ کی ہے.
ماشاء اللہ یہاں پر تذکرہ امام بخاری بھی ہو گیا. اور پیارے بچوں اور کڈس مدیجہ کے ناظرین یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام تھا, کیا سیگمنٹ کا نام تھا؟ آسان سوالات سیگمنٹ کا نام تھا. اور یہاں پر سوالات ہوئے ٹیم اے اور ٹیم بی سے, کسی نے کوئی غلطی نہیں کی. چلیں بڑھتے ہیں اب آپ کی کچھ کالز کی جانب. جی میرا نام حسین ہے. آج میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا. انما الاعمال بالنیات. جزاک اللہ خیر. جی انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہم اتنی اچھی اچھی نیکیاں کرتے ہیں جیسے امام باندھتے ہیں. اب امام باندھتے ہوئے ہماری نیتیں اگر زیادہ بڑھ جائیں گی تو ثواب زیادہ بڑھ جائے گا. اگر ہم کھانا کھاتے ہیں, کھانا کھاتے ہوئے اگر ہم نیتیں کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ ثواب مل جائے گا. تو اچھی اچھی نیتیں کرنے سے ثواب بڑھ جاتا ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. اگر نیتیں اچھی ہوں گی, اگر اچھی نیت ہوگی تو اعمال کرنے کا ثواب بھی ملے گا. اگر کوئی اچھا عمل کریں, نیک عمل کریں, مگر نیت خراب ہو گئی تو پھر عمل کا ثواب بھی نہیں ملتا. تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اللہ پاک ہمیں اچھی اچھی نیتیں کرنے والا بنائے, اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہی زندہ رکھے, آمین. چلیں ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد عارف علی ہے. میں گجرات شہر واپس ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں. رمضان بھائی آپ کے سوال کا جواب ہے 22ویں سپارے سے شروع ہوتی ہے یہ سورہ یاسین. جزاک اللہ خیرہ. دعوت اسلامی زندہ باد. سورہ یاسین قرآن پاک کی عظیم صورت ہے, اور یہ قرآن پاک کی صورت, یہ سوال ہے کہ کس پارے سے شروع ہوتی ہے, اور انہوں نے جواب دیا 22ویں پارے سے. آپ کا جواب درست ہے یا نہیں پروگرام کے اینڈ میں بتائیں گے. جی نیکسٹ کال. میرا نام احمد رضا تائی ہے. میں لاہور سے یہ بات کر رہا ہوں. میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. سورہ یاسین شریف پارہ نمبر 22 سے شروع ہوتی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ الکریم آپ کو پروگرام کے اینڈ میں درست جواب بتائیں گے. پیارے بچوں اور کڈس مدیجہ کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب, جس سیگمنٹ کا نام ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. جی کیلنڈر ایکٹیویٹی ہے, اور ہمارے ساتھ ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں ٹیمیں ہیں. کون آئے گا بھائی ٹیم اے سے؟ آ جاؤ عمر بھائی, وہ خزیمہ بھائی. جی سوال یہ ہے آپ سے کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی پرورش کس نبی علیہ السلام نے کی؟ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی. مختلف آپشن آپ کے پاس آئیں گے. ایک کام یہ کریں, آپ کا نام حسن بھائی, عثمان بھائی, عثمان بھائی یہ جو پڑھ رہے ہیں وہ یہ جو نام آ رہے ہیں آپ پڑھتے رہیں, دیکھتے ہیں آپ صحیح پڑھتے ہیں کہ نہیں, دیکھتے ہیں آپ ہوش بنتے ہیں کہ نہیں. آج حضرت زکریا علیہ السلام. بس ایک ہی نام پڑھا آپ نے. چلیں یہ بھی غلط پڑھا ہے, دیکھ لیں. حضرت زکریا علیہ السلام. جی حضرت زکریا علیہ السلام. یہی جواب ہے؟ جی. سوچ لیں. جی جی پیارے بچے اور کڈس مدیجہ کے ناظرین, انہوں نے جواب دیا حضرت زکریا علیہ السلام, اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی اب کون آئے گا بھائی ٹیم بی سے؟ آ جائیں بھائی عفان بھائی. سوال یہ ہے صلح حدیبیہ کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی جاری ہوا, اسے کتنے لوگوں نے پیا اور وضو کیا تھا؟ اے ہے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر یاد آ گیا مجھے تو. چلیں آپ سوال کا جواب لگائیں, پھر انشاءاللہ میں سناؤں گا. جی کتنے لوگوں نے پیا تھا؟ تقریباً 1500. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو انگلیوں کے کورے ہوتے ہیں اس سے پانی جاری ہوا, انگلیوں سے پانی جاری ہوا, اور اسے 1500 لوگوں نے, تقریباً 1500 لوگوں نے پیا اور اس سے وضو کیا. سبحان اللہ. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ہے. آئیے شعر سنتے ہیں تھوڑی طرز میں, انشاءاللہ الکریم آپ کو سناتا ہوں. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے گئے پیاسے جھوم کر, انگلیاں گئے فیض پر ٹوٹے گئے پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب
سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ انگلیاں گئے فیض پر ٹوٹے گئے پیاسے جھوم کر انگلیاں گئے فیض پر ٹوٹے گئے پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ 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 سبحان اللہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدیشہ کے ناظرین، جو ہے انگلیاں کے فیض پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر پانی نہیں جانا، اسی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ظاہر ہوا اور یہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرمایا. تو یہ معجزہ جو ہے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں، چاہیں تو اپنی انگلیوں سے بھی پانی نکال سکتے ہیں. یہ کتنا پیارا عظیم معجزہ ہے کہ انگلیوں سے پانی نکلا اور کتنے لوگوں نے پیا؟ 1500 لوگوں نے اس سے پیا بھی اور اس سے وضو بھی کیا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہاں پر ہمارے عفان بھی آئے اور انہوں نے جواب لگایا، ان کا بہت بہت شکریہ. اپنی جگہ پر جائیں اور آپ کا جواب کیا ہے؟ درست ہے ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدیشہ کے ناظرین، چلیں یہاں پر ایک معجزے کا تذکرہ بھی ہو گیا ماشاءاللہ. چلیں اب کون آئے گا بھائی؟ آجائیں جناب، عثمان بھائی کے برابر والے. نام میں بھول جاتا ہوں، کیا کروں. چلیں، غوث پاک رحمۃ اللہ کی تعالی کے مزار پر بنے گنبد میں کون سا رنگ زیادہ ہے؟ کون سا کلر جو ہے وہ زیادہ ہے؟ اورنج، پیچ، کوشش کریں. وائٹ، گولڈن، ریڈ، کوشش کریں. نہیں ابھی نہیں آیا. بلیک، بلو. جی بلو. بلو سوچ لیں. جی ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدیشہ کے ناظرین، غوث پاک رحمۃ اللہ کی تعالی کے مزار پر جو گنبد بنا ہوا ہے اس میں بلو کلر جو ہے وہ زیادہ ہے ماشاءاللہ. یہاں پر ہمارے حسین بھائی چلیں، حسن حسین اور مل کر حسنین. چلیں، حسنین بھائی نے یہاں پر جواب لگایا ماشاءاللہ. حسنین بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا جواب درست ہے. چلے بھائی اب بتائیں کہ کون آئے گا بھائی؟ آ جائیں. حبیب بھائی. بنی ہاشم میں سے سب سے پہلے کون خلیفہ بنے؟ یعنی انشاءاللہ الکریم اس کے بعد میں آپ کو ایک اور اچھی بات بھی بتاؤں گا. چلیں ٹھیک ہے، یہ پہلے سوال ہو جائے اس کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی. جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بنو ہاشم میں سب سے پہلے جو خلیفہ بنے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں. جواب ان کا درست ہے ماشاءاللہ. اپنی جگہ پر جائیں. پیارے بچے اور کڈس مدیشہ کے ناظرین، یہ بات میں کروں گا ان بچوں سے جو پہنتے ہیں شلوار قمیص، ٹھیک ہے؟ ان سے میں بات کروں گا کہ آپ جب اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہیں تو یہ دیکھا کریں کہ آپ کی شلوار کہاں ہے، کیونکہ شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر رکھنی چاہیے. کیسے؟ ٹخنوں سے اوپر رکھنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہے آپ جو ہے پیارے بچے اور کڈس مدیشہ کے ناظرین، یہ آداب میں سے ہے جو ہم ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ایک ایتھکس ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں. تو اس کے آداب میں سے کیا ہے کہ ٹخنوں سے اوپر شلوار ہونی چاہیے. تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ چیز پر بھی ہمارا عمل ہو. چلیں بڑھتے ہیں اب یہاں پر پیارے بچے اور کڈس مدیشہ کے ناظرین. سیگمنٹ ختم ہوا جس سیگمنٹ کا نام تھا کیلنڈر ایکٹیویٹی. یہاں پر ٹیم اے اور ٹیم بی کے بچوں نے آ کر اپنے اپنے حساب سے جوابات لگائے اور جوابات سب کے درست بھی ہوئے، کسی سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کال کی طرف. جی میں محمد تاریہ ہوں اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. رمضان بھائی آپ کے سوال کا جواب ہے 500 پڑھے. حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. میں غلام
یوم عاشورہ کس مہینے میں آتا ہے؟ چلیں بھائی سوال آ گیا ہے ناظرین کی طرف سے, کون بتائے گا بھائی یوم عاشورہ کس مہینے میں آتا ہے؟ 2 بچوں کو پتا ہے, بس دونوں بھائیوں کو پتا ہے کس اسلامی مہینے میں آتا ہے. جی بھائی آ جائیں بھائی لینے پہلے تو, ٹھیک ہے, تاکہ آپ لوگوں کو آنا ہوگا پھر جوابات لگانے. جی یوم عاشورہ کس اسلامی مہینے میں آتا ہے؟ چلیں بتائیں خود. محرم. محرم میں آتا ہے, سوچ لیں. جی جی 10 محرم. 10 محرم کو یوم عاشورہ ہوتا ہے, یوم عاشورہ ہوتا ہے. چلیں آپ لوگ یہ بات اب ذہن نشین کر لیں, کوئی بھی پوچھ سکتا ہے بھائی اب یہ, ٹھیک ہے عثمان بھائی. چلیں عاشورہ کا دن کس اسلامی مہینے میں آتا ہے؟ محرم میں آتا ہے. اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ جی محرم شریف اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے, اور اسی مہینے میں یعنی محرم شریف میں ہی عاشورہ کا دن بھی آتا ہے. چلیں ماشاءاللہ یہاں پر ٹیم اے اور ٹیم بی کے ایک ممبر کو تو پتا تھا, باقی سب کو بھی یاد ہو گیا. چلیں اب بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرس مندی کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس سیگمنٹ کا نام ہے حساب کتاب. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. جی حساب کتاب سیگمنٹ کا نام ہے, اور یہاں پر ہمارے ساتھ ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں موجود ہیں. کون آئے گا بھائی ٹیم اے سے؟ آپ آ جائیں بھائی. چلیں جی 5 + 5 + 5 کیا ہوتا ہے بھائی؟ لگائیں ڈھونڈیں. بہت شکریہ جی. 15 ڈھونڈ رہے ہیں بھائی, یہ ڈھونڈنے میں ٹائم لگ رہا ہے. 15 کو کہاں چھپ گیا ہے 15؟ جی 150 مل گیا مگر 15 نہیں ملا بھائی. مل گیا سب سے اوپر والے میں. جی لگا دیں. جی کیا لگایا بھائی آپ نے؟ 15. 5 + 5 کتنے ہوتے ہیں؟ 15. 5 + 5 10. 10 + 5 15. جی 5 + 5 10 اور 10 + 5 کتنے ہوتے ہیں؟ 15 ہوتے ہیں. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. جی ماشاءاللہ. اب کون آئے گا بھائی؟ آجائے. 15 سے لگانی ہے اسلامی نسبت 15 سے. جی جی اسلامی نسبت ڈھونڈ رہے ہیں 15 سے, کیا بنے گی؟ جی شب برات. کب آتی ہے؟ 15 محرم. 15 محرم. یہی تو گیم ہے, یہی تو سوالات ہوتے ہیں, پھر آپ پکڑے جاتے ہیں بھائی. 15 شعبان شریف کو. کب آتی ہے 15 شعبان؟ جی پیارے بچے اور کرس بندی کے ناظرین, شب برات 15 شعبان شریف کو آتی ہے. اور یہاں پر ٹیم اے کا جواب یوں تو درست ہے کہ شب برات ہی انہوں نے صرف لگانا تھا, مگر ان کو کچھ نہ کچھ نالج ہونی چاہیے. جو آپ سوال کا جواب دینا ہے اس کے بارے میں آپ کو نالج ہونی چاہیے کہ یہ کب آتی ہے, کس مہینے میں آتی ہے, کس تاریخ کو آتی ہے. ٹھیک ہے بھائی, تو یہ تو نالج آپ کو رکھنی چاہیے. ماشاءاللہ یہاں پر آپ نے کوشش کی ماشاءاللہ, اور آپ کا جواب درست ہے. جائیں بھائی اپنی جگہ پر. کون آئے گا بھائی؟ آ جائیں. 7 - 2 - 3 7 - 2 - 3 جی کہاں رہ گیا بھائی؟ نہیں مل رہا. 40 150 سب مل گیا مگر یہ نہیں ملا بھائی. 33 بھی مل گیا, 25 بھی مل گیا. چلیں بھائی. جی 2 بچے. 7 میں سے 2 گئے, 5 بچتے. کتنے بچتے ہیں؟ 7 - 2 5 اور 5 - 3 2. تو آنسر کیا آیا؟ 2. صحیح آیا, کریکٹ آیا. جی بھائی ٹھیک ہے. اب آپ اپنی جگہ پر جائیں. آپ نے جواب صحیح دے دیا ہے, کچھ نہ کچھ غلطی تو کرتے ہیں. چلیں خیر آ جائیں.
جی غلطی تو ہوگی آپ سے، مگر ہم انشاءاللہ الکریم آپ کی غلطی کو آپ کو سکھائیں گے کہ یہ غلطی آپ کی جو ہے یوں صحیح ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ مختلف آپشن ان کے پاس آ رہے ہیں، جی یہ بھائی کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرنی پڑے گی آپ لوگوں کو۔ جی بھائی امی جان کے نام سے مشہور نبی۔ اب اس سے مطلب کیا ہے، اس کا مطلب سمجھے آپ؟ سمجھے کچھ نہیں سمجھے؟ چلیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ اپنی جگہ پر جائیں، مائک دے کے جائیں بھائی، دو مائک ہوگا کیا کرو گے بھائی؟ چلیں پیارے بچے اور کرسمس مدیجے کے ناظرین، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی نہ جب لگتا ہے بن تو والد کا نام آگے لگتا ہے۔ آپ سے میں پوچھوں کہ عفان بھائی کا نام کیا ہے، عفان بھائی اپنے والد کے نام کے ساتھ بتائیں گے کہ میرا نام عفان ہے بن، اپنے والد کا نام بتائیں گے، کیا بتائیں گے بھائی؟ مائک میں بتائیں۔ عفان بن عمران۔ عفان بن عمران۔ مگر دو نبی ایسے ہیں کہ جن کے نام کے ساتھ جو مشہور ہے وہ امی کا نام ہے، دو کے ساتھ کیا نام مشہور ہے؟ والدہ کے نام کے ساتھ وہ مشہور ہیں۔ ایک ہیں جو ہے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، اور دوسرے ہیں حضرت یونس بن متیٰ علیہ السلام۔ یہ دو انبیاء ایسے ہیں کہ جو اپنی امی جان کے نام کے ساتھ مشہور ہیں۔ یہاں پر ٹیم اے اور ٹیم بی کا یہاں پر یہ ٹیم بی نے جو سوال کا جواب دیا تھا اس کی میں نے وضاحت پیش کر دی کہ امی جان کے نام کے مشہور جو ہیں، امی جان کے نام سے مشہور نبی سے کا مطلب کیا ہے؟ کون کون سے نبی؟ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور دوسرے حضرت یونس بن متیٰ علیہ السلام۔ چلیں یہاں پر ہو گیا یہ ٹیم بی کا جواب ختم، اور ٹیم بی کا جواب کیا ہے؟ درست ہے۔ اب بڑھتے ہیں ٹیم اے کی طرف۔ کون آئے گا بھائی ٹیم اے سے؟ آ جائیں خزیمہ بھائی۔ نہیں چلیں اسلامی نہیں ضرور آ جائیے گا، آ جائیں بھائی حسنین بھائی۔ 75 + 75۔ کیا بتائیے جی؟ 150۔ 150 یہی بنے گا۔ 75 + 75 کتنا ہوتا ہے؟ 150 ہوتا ہے۔ جواب ان کا درست ہے۔ اب کون آئے گا بھائی؟ ذرا بھائی آ جائیں۔ جی اتنے سارے آپشنز میں سے ایک آپشن انہوں نے اٹھایا ہے، تو دیکھتے ہیں وہ آپشن کیا ہے۔ جی زبور شریف کی صورتیں۔ زبور شریف کی صورتیں کتنی ہیں؟ مائیں بتائیں۔ 150۔ 150۔ زبور شریف میں جو صورتیں موجود تھیں وہ کتنی تھی؟ 150۔ اور قرآن پاک کی صورتیں کتنی ہیں؟ 313۔ قرآن پاک کی صورتیں کس کس کو پتا ہے قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں؟ چلیں بھائی بتائیں عفان بھائی۔ 414۔ 114۔ جی 114 114 صورتیں قرآن پاک میں ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے، آپ لوگوں کو یہ نالج نہیں ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، آپ کو نالج ہونی چاہیے، آپ کو یہ سیکھنا چاہیے۔ یہ چلیں آپ پروگرام میں آئیں تو آپ اس سے بھی سیکھیں، مگر اس کے علاوہ بھی آپ کو چاہیے کہ آپ کسی نہ کسی جگہ سے چیزیں سیکھیں۔ یہاں پر آپ نے زبور شریف کی صورتیں بتائیں گے کتنی ہیں؟ 150 ہیں ماشاء اللہ۔ یہاں پر ٹیم اے کا جواب درست ہے ماشاء اللہ۔ جی اب کون آئے گا ٹیم بی سے؟ آ جائیں بھائی۔ کیا لگایا بھائی؟ 40 لگایا، ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے جی۔ 20 + 20 ہوتے ہیں 40، اور جہاں پر جواب ان کا درست ہے۔
آ جائیں بھائی، کون آئے گا اسلامی نسبت کے لیے؟ جلدی آ جاؤ عمر بھائی. جی جی یہ لیں بھائی، کیا لگایا بھائی آپ نے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکومت کے سال. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک کے نبی، اور ایسے نبی کہ جن کی حکومت کس پہ تھی؟ زمین پر تو تھی مگر ہواؤں پہ بھی آپ کی حکومت تھی. تو یہ آپ نبی علیہ السلام ہیں. اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے جو سال رہے وہ کتنے رہے؟ 40 سال رہے، 40 ایئرز رہے. ماشاءاللہ یہاں پر ٹیم بی کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کرش مدیجے کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام تھا حساب کتاب. اب بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالز کی جانب. میرا نام محمد فضان ہے، میں ٹیکسلا سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو منی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. کس من جانا دعوت اسلامی زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاک اللہ خیرہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام عریبہ ہے، میں شکوپورہ سے بول رہی ہوں. آج میں آپ کو نعت سناؤں گی. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھی چاند برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاک اللہ خیر. آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی. پیارے بچوں اور کرش مدیجے کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں دعا سنیں. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. ٹیم اے سنائے گی ہمیں ہاتھ ملاتے وقت کی دعا، اور ٹیم بی سنائے گی شکریہ ادا کرنے کی دعا. شکریہ ادا کرتے وقت کی دعا اور ہاتھ ملاتے وقت کی دعا کون سی ہے؟ بتاؤں؟ بتائیں. یغفر اللہ لنا ولکم. یغفر اللہ لنا ولکم. اب بتائیں بھائی. یغفر اللہ لنا ولکم. یغفر اللہ لنا ولکم. یغفر اللہ یغفر اللہ. چلیں آپ یاد کروائیں بھائی ان کو، ٹھیک ہے؟ آپ کا کام ہے یاد کروانا، عثمان بھائی کا کام ہے یاد کروانا. ہم بڑھتے ہیں ٹیم بی کی طرف. سنائیں گے یغفر اللہ لنا ولکم. لنا ولکم. آپ سنائیں بھائی. اب سنائیں. یغفر اللہ لنا ولکم. لنا ولکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہاں پر ٹیم اے کی پوری ٹیم نے ہمیں دعا سنا دی. اب ٹیم بی بھائی کون آئے گا؟ کون سنائے گا؟ جزاک اللہ خیرہ. چلیں ایک منٹ. ٹیم اے کی جو دعا تھی وہ ہاتھ ملاتے وقت کی دعا تھی، اور ہاتھ ملاتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ یغفر اللہ لنا ولکم. ماشاءاللہ. جی شکریہ ادا کرتے وقت کی دعا. جزاک اللہ خیرہ. آپ بتائیں بھائی. جزاک اللہ خیرہ. آپ بتائیں. جزاک اللہ خیرہ. آپ بتائیں. جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیرہ. یہ جب پڑھتے ہیں جب کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ماشاءاللہ یہاں پر ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں نے دعا سنا دی. پیارے بچوں اور کرش مدیجہ کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام تھا آئیں دعا سنیں. اور اب بڑھتے ہیں ہم آج کے سوال کی جانب. آج کا سوال یہ تھا کہ بتائیے کہ پیارے بچوں اور کرش مدیجہ کے ناظرین، قرآن پاک کی ایک سورت جس سورت کا نام ہے سورہ
یاسین. وہ صورت کون سے پارے سے شروع ہوتی ہے؟ جواب ہے 22 22ویں پارے سے شروع ہوتی ہے. جنہوں نے جواب دیا ان کا جواب بالکل درست ہے. اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو حافظ قرآن اور عامل قرآن بنائے, عالم قرآن بھی بنائے, عامل قرآن بھی بنائے, آمین. پیارے بچے اور مدنی کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام ہمارا اسلام کا اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, کرز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا